اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی یعنی اچھے کام اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس میں ملک قوم کے اجتماعی مفاد، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور سماجی خدمات اور سوشل ورک داخل ہے۔ اقبال کہتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسلام نے انسان کو وہ ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے کہ انسان بحیثیت فرد، بحیثیت ووٹ اگر اپنی سطح سے کام کرے تو اس معاشرے کے بگاڑ کو نہ صرف دور کر سکتا ہے، معاشرے میں نہ صرف اصلاح کر سکتا ہے بلکہ پوری کائنات میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ہم ایک ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں کوئی بھی فرد اپنے اوپر کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سماج میں کسی قسم کی برائی دیکھتے ہیں تو اسے برا بھلا کہہ کر گزر جاتے ہیں، ملک اور سسٹم کو برا بھلا کہہ کر تانا زنی کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن بحیثیت فرد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بگاڑ میں سدھار لانا اور اس سدھار کو اجاگر کرنا بحیثیت مسلمان ہماری دینی و مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ اور میدان محشر میں جب ہم سے اللہ ہمارا سوال پوچھے گا، میرے بندے تو نے اس سدھار میں اپنا کتنا حصہ ڈالا، تو ہم اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو اس چڑیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب جنگل کے اندر آگ لگی تو سارے جانور جنگل سے دور بھاگے۔ اسی جنگل کے اندر موجود ایک درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا۔ چڑیا نے جب آگ کو دیکھا تو اپنے گھونسلے سے اڑی اور اڑ کر جنگل کے کنارے موجود ایک ندی پر پہنچی اور اس ندی سے پانی کے چند قطرے اپنی چونچ میں لیے واپس آ کر اس آگ پر ڈالنا شروع کی۔ اس چڑیا نے یہ عمل کئی بار کیا۔ جب اس طرح سے کئی بار کیا تو اس جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کی نظر اس چڑیا پر پڑی۔ شیر نے چڑیا سے سوال کیا، چڑیا یہ تیرے پانی کے چند قطرے جنگل کی آگ کو کہاں بجھا دیں گے؟ تو چڑیا نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کا سوال کہ تیرے پانی کے چند قطرے جنگل کی آگ کو کہاں بجھا دیں گے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ میرے لیے تو اہم میرے اللہ کا میدان محشر میں وہ سوال ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا، چڑیا جب جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو تو نے آگ کو بجھانے کے لیے کیا کیا تھا؟ تب میں بڑے ادب و احترام سے عرض کر دوں گی، اے مولا جب جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو میں نے اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنے بساط کے مطابق پانی کے چند قطرے اس آگ پر ڈالے تھے۔ میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا۔ تب میرا اللہ مجھ سے خوش ہو کر ارشاد فرمائے گا، چڑیا جا، آج میں تجھ سے خوش ہوا، میں تجھ سے راضی ہوا، میں نے تجھے بخش دیا۔ یارو آئیں ہم بھی اس چڑیا کے مانند اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ آخرت کے روز جب حساب و کتاب کی باری آئے اور ہم سے ہمارا رب پوچھے کہ ہم نے تمہیں قلم کی سیاہی سے روشنی پھیلانے کی طاقت دی تھی اور تمہاری آوازوں کو دوسروں تک پہنچنے کے قابل بنایا، بتاؤ تم نے اس سے کیا کیا؟ اس وقت ہم بھی اپنی حقیر کوشش کو پیش خدمت کر دیں گے، اور ہمارا رب تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ چڑیا کی چند بوندوں کے مانند ہماری ان حقیر کوششوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ میرے عزیزوں، بات ہار اور جیت کی نہیں ہوتی، بات صرف قبول ہونے کی ہوتی ہے۔ مالک کل کائنات تو ایک حقیر سے مچھر سے نمرود جیسے شہنشاہ کو ذلت کی موت دیتا ہے، اور وہ اپنی حکمت دکھانے پر آئے تو کمزور اور مکڑی کے جالے کی مدد سے اپنے محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کو حفاظت فراہم کرتا ہے۔ کیا پتہ کسی عبادت گزار کی تکبر والی عبادت قبول نہ ہو اور کسی گناہ گار کی عاجزی اور ندامت کے دو آنسو سے بھلے لگیں اور وہ اسے اس کی وجہ سے بخش دے۔ حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہا کرو، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔
کیا خبر ہماری کسی اچھی بات پر کوئی عمل کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس عمل کے صدقے میں جنتیوں کی صف میں شامل فرما دے، اور جب وہ ان عظمت والے لوگوں کی صف میں کھڑا ہو تو وہ خدا سے یہ کہہ دے کہ مالک مجھے تو یہ اچھا انسان بنانے کا ذریعہ فلاں شخص کی تحریر تھی، یا اس کی کاوش، اس کی کوشش تھی، اے اللہ، اے میرے مالک اس کو بھی اس صف میں لا کر کھڑا کر، اور شاید اسی وقت ہماری کوششوں کا صلہ ہمیں مل جائے۔ بات یہ اہم نہیں کہ کس عمل کا فوراً نتیجہ کیا ہے اور کتنا مشہور و مقبول وہ عمل ہے، بات اہم یہ ہے کہ اس عمل کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت بہتر ہے تو مالک نے عمل سے پہلے نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ بھی دینا ہے۔ اس لیے آج اگر فرد سے افراد اور گھر سے محلہ، محلے سے گاؤں، گاؤں سے قصبہ، قصبے سے شہر، شہر سے ضلع، ضلع سے صوبہ، صوبے سے ملک اور ملک سے دنیا آج مصائب میں گھری ہوئی ہے، تو یہ دیکھیے کہ کون اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اس کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ حصہ کسی ہم وطن کے لیے دعا کرنے سے بھی ڈالا جا سکتا ہے، یہ لکھائی کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور آواز کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ضابطۂ حیات عطا فرمایا کہ اپنی چھوٹی سی کوشش کے ذریعے بھی ہم کائنات میں تبدیلی برپا کر سکتے ہیں، اور نا امیدی تو ویسے بھی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور عزیزو، آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کرو، اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے اور خوشحالی کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ فقط کسی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے دو آنسو ہی کیوں نہ ہوں، کیا پتہ وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں۔ تو آئیں ہم بھی اپنے استر سے کام کرنا شروع کریں اور اس کائنات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ Please subscribe my YouTube channel. Press the bell icon.